حضرات، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ رب کائنات نے امام کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر پھر اہل کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم کی صورت میں بے مثال معجزہ عطا فرما کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ جس طرح آپ کی نبوت دائمی اور عالمگیر ہے، اسی طرح آپ کا معجزہ بھی دائمی اور عالمگیر ہے۔ یہ معجزہ ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی اور اکثر گھروں میں موجود ہے۔ ہم دن رات اس کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ اس کی اہمیت، فضیلت، عظمت اور رفعت سے ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو دیکھتے ضرور ہیں مگر چھوتے نہیں ہیں۔ اور اگر کبھی کبھار اس کو چھو لیں تو پھر پڑھتے نہیں ہیں۔ اور اگر کبھی پڑھ لے تو پھر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اگر اس کو سمجھ لے پھر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر مسلمان قرآن کریم پر عمل پیرا ہوتے، آج مسلمان یوں ذلیل و رسوا نہ ہوتے، مسلمان یوں لٹ نہ رہے ہوتے، پٹ نہ رہے ہوتے، مٹ نہ رہے ہوتے۔ ہماری تباہی اور بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے
اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے ناتا اور رشتہ توڑ لیا ہے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو قومیں قرآن کریم سے ناتا اور رشتہ استوار کر لیتی ہے، آسمان کا خالق و مالک انہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور جو قومیں قرآن کریم سے ناتا اور رشتہ توڑ لیتی ہے ان قوموں کو اللہ آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین کی عمیق گہرائیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ لوگوں، آج یہ تباہی اور بربادی کے بادل جو ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کے سیلاب جو ہماری طرف امڑے ہوئے ہیں، ان کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے اپنا ناتا اور رشتہ ختم کر لیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن جو ہے یہ تو حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کر پرچھتیوں پہ سجانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن عدالتوں میں جھوٹا اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن تعویذ بنانے کے لیے آیا ہے، گھول گھول کے پلانے کے لیے آیا ہے۔ اور مومنوں، مسلمانوں، قرآن سے پوچھو کہ وہ قرآن کیوں آیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آسمان والا کہتا ہے میں نے قرآن جیسی مقدس کتاب تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تم راہ راست اختیار کر سکو، ہدایت کا راستہ پا سکو، صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکو، فوز و فلاح کا راستہ تلاش کر سکو، تاکہ تم کامیابی اور کامرانی کا راستہ پا کے جنت تک پہنچ سکو۔ تمہیں اللہ نے یہ کتاب اس لیے دی تھی، ہم نے اس مقصد کو پسے پش ڈال دیا۔ اللہ کی قسم، جس نے اس دنیا میں قرآن کو پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، خوش نصیب ہے وہ مومن و مسلمان جو رمضان المبارک جیسے مقدس و مطہر مہینے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی برگردانی کر رہے ہیں۔ اللہ ان پہ اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے۔ پتہ ہے کتنا خوش ہے پروردگار تمہارا؟ مسند احمد کھولو، مسند احمد کے اوراق کو پلٹو، کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما، کائنات کا پیشوا، کائنات کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے لوگوں، جب تم میں سے کوئی شخص رات کی تاریکی میں صرف 100 آیات پڑھ کے تلاوت کر کے سوتا ہے نا،
100 آیات پڑھ کے بستر پہ لیٹتا ہے، پروردگار اتنا خوش ہوتا ہے، نامہ اعمال میں تحریر کرنے والے، ثواب لکھنے والے ثواب لکھنے لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا کرنے لگے ہو؟ اللہ اس نے 100 آیات پڑھی ہے، اس کا اجر لکھنے لگا ہوں۔ کیا اجر لکھے گا؟ اللہ ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں لکھنے لگا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، رک جا، میرے بندے نے قرآن کریم کی 100 آیات پڑھی ہے، مجھے یہ اتنا پسند آیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک لفظ کی 10 نیکیاں بھی لکھنی ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی عبادت کا ثواب بھی لکھنا ہے۔ کتنا مہربان ہوا ہے رب تم پہ، اللہ کی رحمتوں سے منہ موڑنے والوں، اللہ کی رحمتوں سے منہ پھیرنے والوں، خدا کے لیے سوچو وہ کتنے خوش قسمت۔ آؤ جامعہ ترمذی کی ایک روایت سناتا ہوں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وفات پا گئے، رسول اللہ کو اطلاع ملی، رحمت کائنات اس کے گھر تشریف لائے، پیغمبر کائنات نے اپنی نگرانی میں اسے غسل دلوایا، کفن دلوایا، پھر میرے آقا نے تیار کر کے چارپائی پہ لٹایا، صحابہ نے چارپائی کو اٹھایا، جنازے کو اٹھا کے جنازگاہ کی طرف لے کے چلے، قبرستان کی طرف لے کے چلے۔ کائنات نے عجیب ہی منظر دیکھا، اللہ کی قسم، جہاں اس صحابی کی چارپائی کو نبی کے یار کندھا دے رہے تھے، اور وہاں اس صحابی کی چارپائی کو جناب محمد بھی کندھا دے رہے تھے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہو، ان صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، اور جن کے جنازوں کو کندھا دیتا ہے تو آمنہ کا لال دیتا ہے، رسول ہاشمی دیتا ہے، ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، عدالت کی گواہی، صداقت کی گواہی، استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی اگر دیتا ہے یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح، ذرا سوچ تو صحیح، کن صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے؟ جن صحابہ کے جنازوں کو جناب محمد کندھا دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر چارپائی لا کے رکھی گئی، کائنات کے امام نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، رسول ہاشمی نے جنازہ پڑھایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے اتنی لمبی دعائیں فرمائی، بڑی لمبی دعائیں فرمائی۔ ہماری کیا کیفیت ہے جنازے کے موقع پر؟ ہماری کوشش ہوتی ہے پڑھا پڑھایا جنازہ مل جائے، ریڈی میڈ جنازہ مل جائے، ہمیں نہ کچھ بھی کرنا پڑے۔ حالانکہ ہمیں پتہ نہیں، کائنات کے امام نے کہا تھا جب کوئی مومن و مسلمان کسی مومن و مسلمان بھائی کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صفوں میں کھڑا ہو کے مومن و مسلمان بھائی کے لیے خلوص سے عاجزی سے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء کے تحت خلوص سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کو وہ دعائیں اتنی پسند آتی ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرے محبوب یہ جس نے مرنے والے کے لیے دعائیں مانگی ہے نا، مجھے اتنا اچھا لگا ہے، اس کو بشارت دے، اس کو تو میں اجر دوں گا ہی دوں گا، تو بھی خوش ہو جاؤ۔ دعائیں مانگنے والے تیرا عمل یہ اتنا پسند آیا ہے،
میں نے دعاؤں کے بدلے تجھے بھی احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کر دیا ہے، تجھے بھی احد پہاڑ کے برابر ثواب ملا ہے۔ پھر کیوں میں اور تو اپنے مرنے والوں کے لیے خلوص سے، عاجزی سے، انکساری سے، پیار سے، محبت سے کیوں دعائیں نہیں مانگتے؟ اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، اہل حدیثوں، اب تو اہل حدیثوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، او بادشاہ چھوٹا جنازہ رکھا ہے۔ یہ ہماری محبت ہے مرنے والے کے ساتھ۔ جاؤ، تمہیں کیا بتاؤں مسلک اہل حدیث کی صداقت کا عالم کیا ہے، مسلک اہل حدیث کی سچائی کا عالم کیا ہے۔ امام احمد رضا نے کتاب لکھی ہے وصایا شریف، کیا نام ہے؟ وصایا شریف۔ اس نے اس کے اندر وصیتیں کی ہے۔ ایک وصیت اس نے وصایا شریف میں یہ بھی لکھی ہے، اپنے بیٹے احمد رضا سے کہا میں نے وصایا شریف میں جنازے کی 14 دعائیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 14 دعائیں لکھی ہیں۔ اور میرے بیٹے، اگر تمہیں یہ 14 دعائیں یاد ہو تو میرا جنازہ پڑھانا، اگر 14 دعائیں یاد نہ ہو تو میرا جنازہ نہیں پڑھانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کے لیے سوچو، آج مشرق کو گالی دیتے ہو، میرے مشرق پہ تبرع کرتے ہو، کیچڑ اچھالتے ہو، تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہو۔ اپنے امام سے پوچھ لو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہا تمہیں 14 دعائیں یاد ہوں تو میرا جنازہ پڑھانا، اگر تجھے نہیں آتی تو مولوی امجد بہار شریعت والے کو کہنا اس کو 14 دعائیں یاد ہے، وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ آج ہم نے جنازوں کو کیا بنا دیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا صحابی کا، بڑی لمبی دعائیں فرمائی، رحمت کائنات نے بڑی لمبی دعائیں کی۔ رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ تشریف لے جائیں، ہم اس کو دفناتے ہیں، ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ صحابہ نے چارپائی اٹھائی، رحمت کائنات کے جانشاروں نے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا، میت اٹھائی، لے جانے لگے۔ مڑ کے دیکھا تو نبی کائنات جناب محمد پھر ساتھ آ رہے تھے، رحمت کائنات دفنانے کے لیے بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے۔ آؤ، اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے، اہل حدیث جب بھی بات کرتا ہے اللہ کی قسم یا رب کے قرآن کی کرتا ہے یا محمد کے فرمان کی کرتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لکھ لو اور قرآن کریم سے تعلق دیکھنا اور شان، مقام اور عظمت دیکھنا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چارپائی لے کے چلے، کہتے ہیں مڑ کے دیکھا رسول اللہ ساتھ آ رہے تھے، ہم آئے، چارپائی قبر پہ رکھی، میت کو قبر میں اتارا، مٹی ڈالنے لگے۔ آقا فرماتے ہیں رک جاؤ، رک جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کیا ہوا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل قبرا لیلہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہتے ہیں مٹی نہ ڈالنا، خود رسول اللہ قبر میں اتر گئے، اس کی قبر میں خود رسول اللہ اترے۔ صحابہ نے رسول اللہ کو اترتے ہوئے دیکھا، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، نبی پاک کے صحابہ نے فوراً روشنی کا اہتمام کیا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، روشنی کا اہتمام کیا، چراغ کا اہتمام کیا۔ امام کائنات نیچے اترے، اس کو درست کر کے رکھا، نبی پاک ساتھ درست کر رہے تھے۔
اور ساتھ فرما رہے تھے رحمک اللہ، رحمک اللہ، رحمک اللہ، اللہ اس پہ رحم کرنا، اللہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا، اللہ اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنا۔ کائنات کا امام قبر میں کھڑا ہو کے ساتھ درست کر رہا ہے، اور درست کرنے کے بعد ساتھ دعا کر رہا ہے۔ کائنات کا امام قبر سے باہر نکلا، مٹی ڈالی گئی، امام کائنات کے صحابہ مٹی ڈال کے فارغ ہوئے، رسول ہاشمی نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے اس مرنے والے کے لیے خلوص سے دعائیں کی، عاجزی سے دعائیں کی، بڑی لمبی دعا فرمائی۔ نبی کائنات دعا سے فارغ ہوئے، ایک صحابی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے عرض کرنے لگا، آقا ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کرو، کیا سوال ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا جو آپ کو اتنا پسند آیا؟ اس کے کفنانے میں، اس کے غسل کرنے میں، اس کے جنازہ پڑھانے میں، اس کے دفن کرنے میں، اس کے مٹی ڈالنے میں آپ شامل رہے ہیں، ہمیں تو بتائیے یہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا جو آپ کو اتنا پسند آیا ہے؟ اور نوجوانوں، دل کی تختیوں پہ لکھ لو، دماغ کی پٹیوں پہ منعکس کر لو، رسول اللہ کا ارشاد سینے میں محفوظ کر کے لے جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں، پوچھتے ہو یہ کون سا عمل کرتا تھا؟ کانت اللہ للقرآن۔ آقا نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا تھا۔ آج میرے اور تیرے پاس قرآن کے پڑھنے کا وقت نہیں رہا، آج قرآن کو سمجھنے کا وقت نہیں رہا، آج قرآن سے تعلق نہیں رہا، اور میں اور تو پھر بھی مومن و مسلمان کہلاتے ہیں۔ کیسے مومن و مسلمان ہیں ہم؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت اللہ للقرآن۔ کیا کرتا تھا یہ؟ کتنا بڑا اعزاز ملا ہے اس کو، کتنی شان ملی ہے، کتنا رتبہ ملا ہے۔ اللہ کی قسم شاید تمہیں پتہ نہیں، معلوم ہے کہ نہیں، تم بیٹھے ہوئے یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ قرآن سننے سنانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے؟ تمہیں کیا معلوم کائنات کے امام نے تمہارے بارے میں کیا فرمایا ہے، رسول ہاشمی نے تمہارے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اور سنو رسول اللہ کا فرمان، امام کائنات کا ارشاد سنو۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں، سنن الکبریٰ میں امام کائنات جناب محمد کا فرمان موجود ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا جب بندہ قرآن کی محبت لے کے مسجد میں آتا ہے، کس کی محبت لے کے؟ قرآن کی محبت۔ من جاء مسجدنا ھذا، ہماری مسجد میں آتا ہے کس لیے؟ یتعلم خیرا او یعلمہ، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ جب ہماری مسجد میں آتا ہے اور بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، اللہ کو اس بندے پہ اتنا پیار آتا ہے، اللہ اس بندے پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب اس کو بشارت دو۔ اللہ کس چیز کی بشارت دوں؟ فرمایا اس کو قرآن پڑھنے کا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، قرآن پڑھنے کا اجر تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن میں اس پہ اتنا راضی ہوا ہوں، میں اس پہ اتنا خوش ہوا ہوں، فَهُوَ كَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں قرآن کے پڑھنے کا ثواب تو دوں گا ہی، لیکن اس پہ اتنا خوش ہوا ہوں، اس کو اپنی جانب سے اضافی ثواب دیتے ہوئے اعلان کر کے کہتا ہوں جتنا سرحد پہ کھڑے ہوئے مجاہد کو ثواب ملے گا، اتنا ہی اس قرآن پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو کتنا محروم ہو گیا قرآن کریم سے، تو نے ناتا اور رشتہ توڑ لیا اس سے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا، ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، حسن سند کے ساتھ روایت ہے،
امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا یریدو، جو کوئی مسجد میں اس غرض سے آیا، اس غرض سے، کس غرض سے؟ کوئی اس کی اور غرض نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، مسجد میں ٹھہرنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کیا مقصد ہے؟ الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک گیا ہے، قرآن کی بات ہونے لگی ہے، قرآن کی بات ہونے لگی ہے، سن کے جاؤں گا، ٹھہر گیا ہے، قرآن کا مسئلہ بیان ہونے لگا ہے، سن کے جاؤں گا، سمجھ کے جاؤں گا، رک گیا، بیٹھ گیا۔ اللہ کو بیٹھنا اتنا پسند آیا، اللہ نے پتہ کیا کہا؟ محبوب ان کو بتا، قرآن کے پڑھنے کا تو ثواب تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، کان لہو کاجر حاج تامن حجتہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور تیرے بیٹھنے کی وجہ سے، قرآن کے پیار کی وجہ سے میں نے تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک پورے حج کا بھی ثواب ادا کر دیا ہے، ایک پورے حج کا بھی ثواب دے دیا ہے۔ اور میرا رب کتنا مہربان ہوا ہے، میرے اور تیرے پر کتنا مہربان ہے، کس لیے؟ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم ذرا قرآن سے لو لگا کے تو دیکھ، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ پیغمبر کے مصلی پہ بیٹھ کے نبی کی حدیث پڑھانے والا امام، صبح و شام حدیث پڑھاتا ہے، رمضان آیا ہے، حدیث بند کر کے سائڈ پہ رکھ دی ہے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ رمضان میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کا اس طرح اہتمام کرتے، کیوں نہ اہتمام کرے؟ انہوں نے رسول اللہ کا فرمان سن رکھا ہے، رسول اللہ کی حدیث سن رکھی، پڑھ رکھی ہے۔ اللہ کی قسم قرآن پڑھنے والا جب دنیا سے جائے گا تو جنت میں فرشتوں کے پروٹوکول سے جائے گا۔ الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ، اللہ کے پیغمبر نے کہا ما صبرت الکرام البررہ، نبی نے فرمایا قرآن پڑھنے والا، قرآن کا ماہر، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ جب رب کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ اپنے نیکوکار فرشتوں کو، بزرگ فرشتوں کو اللہ پروٹوکول کے لیے اس کے آگے بھیجیں گے، وہ ان کے پروٹوکول میں جنت میں جائے گا۔ قرآن پڑھنے والا ان کے پروٹوکول میں جنت میں جائے گا۔ پھر بھی میں اور تو اس قرآن کی تلاوت سے غافل ہے، پھر بھی میں اور تو اس قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن کریم زیادہ نہیں، میرے آقا نے فرمایا، مسند احمد میں ہے، میرے آقا نے کہا صرف 30 آیات، سورہ ملک۔ کون سی سورہ؟ سورہ ملک۔ رات کو پڑھ کے سو جاؤ، رات کو تلاوت کر کے سو جاؤ، قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، ادھر سے سورہ ملک بھی آئے گی، پکڑا گیا ہے، گرفتار ہو گیا ہے، سورہ ملک آ گئی۔ کیا کہا سورہ ملک نے؟ صفات لرجل حتی غفر لہ، امام کائنات نے فرمایا اس پکڑے ہوئے بندے کی اللہ کے ہاں سورہ ملک نے سفارش کی، اللہ نے اس کی سفارش کو قبول فرما کے اس کو معاف فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ کتنا بڑا عمل ہے، میں اور تو اس سے غافل کیوں ہے؟ میں اور تو قرآن کریم کو پسے پشت کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ قرآن کریم سے ناتا اور رشتہ کیوں توڑے ہوئے ہیں؟ قرآن کریم کو ہم فراموش کیوں کیے ہوئے ہیں؟ لوگو آؤ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، اور جنہوں نے جوڑا تھا، جنہوں نے قرآن کریم سے وابستگی اختیار کی تھی، اللہ نے انہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدانوں میں نکل آئے،
کیسر اور اس کے ساتھ کسرا کو بھی کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئی، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ انہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن پڑھا تھا، قرآن پہ عمل کر کے دکھایا تھا، قرآن کو سمجھا تھا۔ اللہ کی قسم آج اگر میں اور آپ بھی قرآن کو سمجھ جائیں، قرآن کو اپنا لیں، قرآن کو جان لیں، قرآن سے ناطہ اور رشتہ بنا لیں، انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں جنت دے گا۔ اگر جنت پانا چاہتے ہو تو میں اور آپ یہ فیصلہ کریں، اللہ کی قسم ہم ہر روز اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے قرآن کا چاہے ایک صفحہ پڑھیں گے، دیکھنا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہیں، دیکھنا اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں، دیکھنا امن سکون اور سلامتی ملتی ہے کہ نہیں، دیکھنا کامیابی اور کامرانی سے تو ہمکنار ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ سے وعدہ کر لے، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، قرآن کا پیار نصیب فرما دے، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا إلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة۔ اللهم اشف مرضانا مرض المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين۔ اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين۔ اللهم إنا نستجير بحبل جوارك فقهم من فتنة القبر وعذاب النار، فقهم من فتنة القبر وعذاب النار، فقهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما لے، الہ العالمین ہم سب کا سننا اور سنانا قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ ہم تیری رضامندی اور خوشنودی کے متلاشی ہیں، اللہ ہمیں اپنی رضامندی عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرما دے، اللہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنا دے، دین کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ کتاب و سنت کا بول بالا فرما دے، کتاب و سنت کا نظام نافذ فرما دے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو نیک اور ایک بنا دے۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں عملوں میں زندگیوں میں مالوں میں برکت فرما دے۔ اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہمارے ٹوٹے پوٹے اللہ یہ اعمال قبول فرما لے۔ اللہ دن کا صیام قبول فرما لے، رات کا قیام قبول فرما
فرما لے، اے اللہ دن کا بھوکا اور پیاسا رہنا قبول فرما لے، اللہ رات کا قیام قبول فرما لے۔ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اللہ ہم پہ کرم فرما دے، اللہ ہم پہ فضل فرما دے، اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دے۔ اللہ جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہر مسلمان کو صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی، تقوی والی، طہارت والی، پاکیزگی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جو مومن مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں اللہ علیین مقام عطا فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ ہم نے بھی ایک دن مر کے منو من مٹی کے نیچے ڈیرا لگانا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا، قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما لینا، قبر کے حساب کو ہمارے لیے آسان بنا دینا، اس اندھیری کوٹری کو منور فرما دینا، اللہ تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما دینا، پل صراط پہ ہم سب کی حفاظت فرما دینا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما دینا، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دینا، معاشر کی دھوپ سے محفوظ فرما لینا، لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما دینا، پیغمبر کی شفاعت کا مستحق بنا دینا، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرما دینا، اللہ نبی کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لینا، اللہ ہماری دعا قبول فرما لینا۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ میرے والدین سمیت سب کو صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ والدین کا سایہ عطا دے، سروں پہ سلامت رکھ، قائم اور دائم رکھ۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، اللہ فوز و فلاح ان کا مقدر بنا دے۔ اللہ ہماری دعا مرحومین کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ اے الہ العالمین ہماری دعا قبول فرما لے۔ جسے اولاد جیسی نعمت سے تو نے محروم رکھا ہے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جسے اولاد جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا تابعدار و فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں خالی واپس نہ لوٹانا، ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں، ہم تیرے دروازے کے مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔